السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی ادعونی استجب لکم، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الدعاء مخ العبادہ۔ برابر ہے نا؟ منہ سے بولیے جی بابا۔ جی ماشاء اللہ۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ طلبہ عزیز، دو باتیں۔ پہلی بات، صرف میرے کو دیکھیے۔ آپ کو ایک طالب علم دیکھ رہا، آپ ادھر ادھر دیکھے تو سیدھا اٹھا کے انہیں باہر کر دیتا آپ، اور ادب کے ساتھ بیٹھ کر سنیے، کیونکہ آپ کے سامنے ایک بار نہیں کئیوں بار یہ بات رکھی گئی اور مثال پیش کی گئی، ایگزامپل پیش کیا گیا۔ کیا؟ آسمان سے جب بارش ہوتی، اگر اپن برتن کو سیدھا رکھیں گے تو پانی اس کے اندر بھریں گا، الٹا رکھیں گے تو 4 مہینے بھی رکھے تو بھرتا پانی، ایک خطرہ تو بھی۔ ہاں، ابراہیم کی جیسے بولتے سوراخ ڈال، تو میں بولتا کیا سوراخ ڈالے تو بھی کہاں جاتا، نیچے جا کے گرتا نا رے بھائی، برتن میں بھرتا۔ ایسے اگر آپ ادب سے بیٹھیں گے، ادب سے بیٹھ کر جو بولنے والے ہیں ان کو دیکھیں گے، ان کے اٹریکشنس کے اور ان کے فیلنگ کو محسوس کریں گے، اور جو بھی ایموشنل بات آئی آنکھوں میں تھوڑا سا پانی کو پھرائیں گے، تو سیدھا منہ سے نکلنے والے یہ ذرات، یہ الفاظ، یہ بول چال، یہ باتیں سیدھا دل میں اتریں گی۔ کھجاتے ہوئے، رگڑتے ہوئے، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، اس کو گھورتے ہوئے اس کو گھورتے ہوئے بیٹھیں گے تو کون سی بھی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ بولے تھے بہت زبردست، مقولہ جس کو بولتے ہیں، سنیں آپ۔ انگریزوں کے خلاف جب فوج کے لوگ ڈر رہے تھے، بہت سارے وطن والے، عمراء، بہت زیادہ لوگ مشورے دے رہے تھے کہ اب نہیں ہوگا، ہار جائیں گے اپن، گھٹنے ٹیک دینا ہے انگریزوں کے سامنے۔ تو اس وقت جو بھی باتیں کی گئی، اللہ عالم، اللہ عالم، لیکن حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سینوں کو چیر کر رکھ دیا۔ ہمت، حوصلہ، پہاڑ بن گئے لوگ۔ حضرت ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا 100 سال کی گیدڑ کی زندگی سے بہتر ہے 1 دن کی شیر کی زندگی جی لو۔ مر جاؤں گا مگر انگریزوں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکوں گا۔ 100 باتیں آ جاتے سامنے، 100 باتیں، مگر کوئی ایک بات دل میں اتری، نیت کر لیے، انما الاعمال بالنیات۔ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے عمل کی توفیق دیتے۔ کوئی ایک بات، جب ہمارے بڑے ہم کو کوئی بات سناتے تھے، ادب سے بیٹھ کے سنتے تھے ہم، بہت ادب۔ یہ آپ کے 2024 عیسوی کے معاشرے کے بچے ہیں رے بھائی، ایک بات کو 10 بار بولنا پڑتا۔ ابراہیم کہاں ہے؟ سننے والے سنتے مگر خاموش بیٹھتے۔ سیف کہاں ہے؟ سیف کہاں ہے؟ سیف کہاں ہے؟ سیف کہاں ہے؟ سننے والے سنتے مگر خاموش بیٹھتے۔ پہلے ایسا نہیں تھا، زبان سے بس، مدرسے کے کوئی استاد رہنے، کوئی بھی ایک جملہ بول دیے
وہ کام کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلے کمپٹیشن لگتا تھا، میں پہلے کرتا ہوں یا آپ پہلے کرتے. طلبہ عزیز ایک بات بہت پتے کی بولتا ہوں، اور سے سن جنید تو اب بھی بولا مجھے دیکھو بول کے، عمر ہمیشہ رہتا وہاں پہ، یہ باتیں بار بار نہیں ہوتی، پھر ختم کر دیں گے. ایک بات ذہن میں بٹھا لو، نماز 5 وقت کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تہجد، اشراق، موقع مل گیا چاشت، موقع مل گیا تو ورنہ پڑھنے کا ٹائم رہتا نا. ہاں خاص طور سے تہجد میں اور مغرب سے پہلے یا رات کی تاریکیوں میں 5 وقت کی نماز کی پابندی تکبیر اولیٰ کے ساتھ، زبان سے کبھی کوئی جھوٹ نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی شان میں گستاخی نہیں، چھوٹوں کے اوپر ظلم نہیں، کسی کو ستانا نہیں، خاموش، کسی سے دل چاہا خیر کی بات ہے تو کر دیے، نہیں تو خاموش. ان باتوں پہ عمل کر کے آپ دعاؤں کے اہتمام کیجئے. سچ میں بول رہا ہوں، 1 صفحہ سنانے والے 2 صفحہ سناتے آپ کر کے دیکھو. من دعائیں مانگو، اللہ. زبان میں جو ہے نا لکنت ہے، یہ لکنت پلٹری نہیں. اگر اللہ بس محنت کرنے بیٹھا، آپ قبول کر لیجیے. آپ وہ چھوٹے کیف کے والدہ کو دیکھے تو، ان کی خواہش کو دیکھے تو ایک قسم کے اندر سے اللہ اکبر دل پارا پارا ہو گیا. بہت وہ بولتے نا خنجر کے مانند بات دل کو چیر دی. ایک جملہ بولے، کچھ نہیں، بس ایک خواہش ہے میری، ایک ہی خواہش، میرا بچہ حافظ قرآن بن جانا، میرا بچہ حافظ قرآن بننا. آگے کہ میں باتاں کیونکہ کیمرے کے سامنے میں بول نہیں سکتا، وہ جو تڑپ رکھ دی انہوں سامنے. ظہیر کے والدہ ہے، انہوں سنائے. پہلے سے معلوم نہیں تھا مفتی صاحب مدرسہ، اگر معلوم ہوتا تو ہمارے بچے کے اتنے دن ویسٹ نہیں ہوتے تھے. ہم پہلے سے یہاں پہ پڑھانے رکھ دیتے تھے. بولا کہیں کو ہم اتنا قریب کہیں تو بھی ہوں گا مدرسہ وغیرہ، وہاں پڑھا لینا تھا، اتنی دور آپ کو تکلیف آنے دے. نہیں تکلیف نہیں ہے. جملہ کیا تھا سنتے آپ؟ نہیں تکلیف نہیں ہے. آج مشکل ہو رہی، آخرت میں اللہ میرے بچے کو ذریعہ بنا کے مغفرت کا سامان پیدا کریں گے انشاءاللہ. کیسے کیسے خواہشات ہوں گے ماں باپ. 6واں سال 7واں سال چل رہا، عدنان الدین سے پوچھو، 2-3 مرتبہ والد صاحب آ گئے، نہیں پڑھا تو لے کر چل جاتا ہوں بچے کو بول کے. لیکن ماں کا دل پوچھو ان سے، لیکن نہیں، میرا بچہ حافظ قرآن بننا. فضیلت بھی ویسی ہے نا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزیز طلبہ سنو، کل حشر کا میدان قائم ہوگا، اللہ تعالیٰ حافظ قرآن کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج پہنائیں گے اور کہیں گے حافظ قرآن پڑھتا جا اور منزلوں پر چڑھتا جا. میں کئی سال سے یہ جملہ بول رہا ہوں، دنیا کی بڑی ڈگری LLB کرنا نہیں ہوتا، دنیا کی بڑی ڈگری انجینئر بننا نہیں ہوتا، دنیا کی بڑی ڈگری کوئی کلیکٹر، ڈاکٹر، بڑا عہدیدار، PhD کرنا نہیں ہوتا. سب سے اعلیٰ ڈگری جید حافظ قرآن بننا ہے، اور وہ اس کے لیے بہت محنت کرنا تھا، بہت قربان ہر چیز کی. کتاب پڑھ رہا تھا میں ابھی، ایک طالب علم کو دیکھا تو بات یاد آ گئی. مفید کو نماز پڑھا رہے تو کیسا پڑھانا؟ پورے مخارج کی رعایت کے ساتھ. ہننے کی مقدار 1 الف کے برابر، ادغام کی مقدار 1 الف کے برابر، حا عین قاف طا
صاد مخارج. مخارج کا سیکھنا فرض کفایہ ہے. کیا ہے؟ فرض کفایہ ہے. لیکن مخارج کے ساتھ تلاوت کرنا فرض عین ہے. اگر آپ مدرسے میں رہتے ہوئے کوشش نہیں کریں گے, کتنے سارے حفظ کے طلبہ کرام ہیں. میں ہمارے درسگاہ میں تو اب ایک سسٹم بنا لیا, جو بھی بچہ ہا نہیں نکال دے رہا بھیج رہا ہوں میں, جا ہا نکال کے آؤ. الحمدللہ رب العالمین, عین میں نکالو مطلب ادا کر کے آؤ. غنہ نہیں ہو رہا, اخفا نہیں ہو رہا, ادغام نہیں ہو رہا, وقف کرنا نہیں آ رہا, تلفظ صاف طریقے سے ادا کرنا نہیں آ رہا, کھینچنا نہیں آ رہا, مد کی رعایت نہیں ہو رہی, حرف مدہ کی رعایت نہیں ہو رہی, تشدید سختی نہیں ہو رہی اس کے اندر, میں فوراً واپس کر دے رہا ہوں کہ نہیں بچوں آپ جاؤ. وقتی طور پہ مشکل ہوتی, ایک دن سبق نہیں ہوتا, ایک وقت سبق نہیں ہوتا آپ کا, لیکن بعد میں آپ کا سبق ہوتا. سوچو نا عزیز طلبہ, اپن الحاج منور الزما صاحب کو بلائے نہیں بلائے, اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دعاؤں سے کیا ہوا, پوری تاریخ رقم ہو گئی ایک, دونوں اضلاع کی, مرد و خواتین 27,000 کا مجموعہ تھا. اور انہوں نے کتنی پیاری باتیں بتلائیں. 1 گھنٹہ 45 منٹ تقریر کرے انہوں. اس میں موضوع کیا تھا معلوم؟ لوگوں تمہارے گھر میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. خلاصہ بول رہا ہوں آپ کو میں, تمہارے گھر میں جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اگر تم اپنے ماں باپ کو راضی اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری میں زندگی گزارے تو تمہارے لیے جنت ہے جنت. اور اگر ماں باپ کا دل توڑے, ماں باپ کو ستائے, ماں باپ کے اوپر ظلم و ستم کرے, ماں باپ کو دھوکہ دیے, ماں باپ کی بے ادبی کرے, تو کیا ہے تمہارے گھر میں جہنم ہے جہنم. اب میں یہاں پہ آپ کو پوچھ رہا ہوں, کتنی خواہشات کے ساتھ, کتنی امیدوں کے ساتھ مولانا بتلاتے, ایک نام ذہن میں نہیں آ رہا, جن کے ماں باپ ہے وہ خوش نصیب ہے, اور جن کے ماں باپ نہیں ہے وہ بد نصیب ہے. کیونکہ باپ جنت کے دروازوں میں بیچ کا دروازہ ہے, اور ماں جن کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی. جب بھی کوئی بڑا گناہ ہو جاتا تھا, کوئی بڑا گناہ ہوتا تھا, صحابہ اکرام سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی بہت بڑا گناہ ہو گیا, میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اپنی ماں سے دعا کروا لو, اللہ وہ بڑا گناہ بھی معاف فرما دے. نہیں بہت بڑا گناہ ہو گیا, بولے نہیں ماں سے دعا کروا لو. اپن گھر کو جانے کے بعد کتنا ستاتے امی کو, سوچو آپ. پورے نہیں ہوں گے, تھوڑے تو ہوں گے نا, ہے نہیں؟ بولو جی, ہے نہیں؟ کتنا ستاتے ہوں گے, کتنی ضد کرتے ہوں گے. کتنی ضد, اندازہ ہے کچھ اندازہ کتنا ستاتے ہوں گے بیٹا؟ امی بھی بولتے ہوں گے بیٹا تو مدرسے میں چچا تھا, گھر کو آیا بہت ظلم کرتے رہا تو ہمارے اوپر, بول کے جملہ بولتے ہوں گے امی. جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں یہ جملہ بار بار بولتا تھا, کیا مجھے یاد نہیں ہے؟ ماں باپ کی دعا جنت کی ہوا. اب اگر کسی کی اگر ماں نہیں ہے, کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے انہیں. باپ
خواہشات کو پورے کرنے والے ماں باپ ہوتے. مفید ہے. کاپی پین کی ضرورت پڑ گئی, ابو آتے بولتے ابو چار کاپیاں ہونا. یہ نہیں پوچھتے کئی کو, یہ نہیں پوچھتے کتنے, یہ نہیں پوچھتے کہ کیسے, بیٹا کون سے ہونا. جملہ یہ بھی نہیں نکلتا کہ میرے ذمہ پیسے نہیں ہیں اب, اور یہ جملہ بھی نہیں بولتے کہ بھائی کیوں, ضرورت کیا ہے اس کی. بس سیدھا لے جاتے دکان پہ اور ٹھہرا کے بولتے میرے بچے کو یہ کاپیاں ہونا. کتنے ہونا بولو, دلا دو. پیسے ہیں نہیں ہے, حالات ابو کے گھر کے کیسے چل رہے ہیں ہم کو نہیں معلوم. 1 مہینے سے 1.5 مہینے سے نہیں گئے, مگر بچے کے پڑھنے میں خلل نہیں ہونا. عظیم کے والد صاحب آئے, دادا آئے, بول دیا موسمی پھل چل رہا, سیتافل کھانا دل بول رہا میرے کو. صبح سے شام تک ایک بار نہیں 10 بار کوشش کرتے کہ میرے بچوں کو سیتافل کھانا دل بول رہا. گھر میں نہیں ہے وہ لوگ, ہاسٹل میں ہے, وہاں پہ نہیں ملتا نا, میں لے جا کے دے دوں. ایسی ایک نہیں, یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں طلبہ عزیز, ان سب کے جن کے والدین ہیں, سب کی خواہش یہ کی رہتی کیا, میرے بچے کو حافظ قرآن بنانا ہے. حافظ قرآن. اب جس کی امی نہیں ہے ان سے پوچھو آپ, وہ بات یاد آتی ہے. 6 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترمہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. ام ایمن کے ساتھ ابوا سے نیچے اتر رہے پہاڑی پہ سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا لے رہے اور جا کے قبر سے چمٹ جا رہے. ہاتھ چھڑا لے رہے جا کے قبر پہ چمٹ جا رہے, مطلب لیٹ جا رہے قبر کے اوپر. ایسا کیوں لیٹ رہے, کیوں لیٹ رہے, کیوں. ام ایمن بولتی بیٹا چلو, یہ سمجھانے کے لیے چلیے. نہیں امی کو چھوڑ کے نہیں جاتا ہوں, امی کو چھوڑ کے نہیں جاتا. پھر نیچے اترے, پھر ہاتھ چھڑا لے رہے, پھر جا کے لیٹ جا رہے, چمٹ جا رہے قبر. امی کو چھوڑ کے نہیں جاتا. 6 سال کی عمر. کئی بچے ہیں جن کے والدہ اس دنیا میں نہیں ہیں, ان سے پوچھو, تم پوچھو ماں کا مقام کیا ہے, ماں کی اہمیت کیا ہے. ایک بار دنیا میں حقیقی ماں رخصت ہو گئی, اس کی محبت کا قائم مقام نہیں آتا, نہیں آتا, نہیں آتا اس کا قائم مقام محبت کا. یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے. وہ ایک جملہ سنیں نا آپ, دنیا کے بازار میں ہر چیز خرید سکتے لیکن ماں کی محبت کو خرید نہیں سکتے. ایک بچے کی تکلیف کیا ہوتی, اس کا درد, اس کی پرورش, ہر چیز کے لیے ایک ماں. اس ماں کو ستائیں گے تو کیسا ہوں گا اپنا حال. نہیں, اب جن کی ماں نہیں ہے یہ حال ہے. باپ ہر خواہش کو پوری کرنے والے ہمارے, ہر خواہش. یہ نہیں بولتے کہ میں بیمار ہوں بیٹا, گھر میں کوئی بیمار ہے اس میں بہت زیادہ پریشان ہوں, قرضے پہ قرضہ ہو جا رہا, بہت قرضہ ہو جا رہا. یہ نہیں بولتے. بچہ آ کے پوچھا ابو پیسے ہونا خرچے کو, پیسے ہونا. میرا بچہ ہاسٹل میں ہے, جبکہ جب میں دیکھے تو صرف 100 روپے تھے. میرا بچہ ہاسٹل میں ہے,
اس سے پوچھا, سیدھا نکال کے 100 روپے ہاتھ میں رکھ دیتے, یہ لے بیٹا خرچہ کر لے. ابو میرے کو فلانی چیز کھانا دل بول رہا, وہ آئٹم میں کھاتا ہوں. ایک بار بیٹا بولتا, والد 100 بار سوچتا, میرا بچہ کھاتا بولا, میرا بچہ کھاتا بولا, میرا بچہ کھاتا بولا, میرے بچے کو ہونا ہو. تڑپ کیا ہوتی اس باپ کو جا کے پوچھو جا کے کہ ایک والد چاہے کتنا بڑا بھی گنہگار رہنے, چاہے کتنا بڑا بھی مقروض رہنے, چاہے کچھ بھی رہنے, اس کو جا کے پوچھو تمہاری خواہش کیا ہے. بولے کہ میرے بچے کی برکت سے, اس کے حافظ قرآن بننے کی برکت سے اللہ میرے ہر مسئلے کو حل کر دیں گے, اور میرا بچہ میری آخرت کا ذریعہ ہے. بولتے ہیں کیا ہے؟ آخرت کا ذریعہ ہے. اب جس کے والد نہیں ہیں, کبھی آپ لوگ مدرسے میں رہ رہے, اتنے طلبہ ہیں, اتنے سارے طلبہ ہیں, کبھی غور کریں آپ لوگ, سب کے امی ابا ملنے آتے, لیکن کوئی ایک تو بھی ہمارا ساتھی ہوگا, کوئی ایک ساتھی جس کے والد کبھی ملنے نہیں آتے. سوچے کبھی اس کے بارے میں, سوچے وہ بھی تو ہمارا ساتھی ہے نا. کہاں ہے اس کے والد صاحب؟ کیا دنیا سے تو رخصت نہیں ہوئی؟ ہاں کبھی سوچے کہاں ہے والد صاحب اس کے؟ نہیں ہے تو پھر اللہ ہم کو نعمت دیا, یہ ہم کتنا شکر ادا کرنا. کبھی آپ لوگ سوچے, سب ملنے آتے, سب کے ابا, ہمارا کوئی ایک ساتھی ایسا ہوگا جس کے ابا ملنے نہیں آتے. اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں, کبھی کبھی سوچ لیتا ہوں گا, نہیں جاتے جاتے اگر نظر پڑ گئی کس کے والد ملنے آئے اور بچہ بول رہا ابو خرچے کے پیسے نہیں ہے دیو. والد جب میں سے ہاتھ ڈالا, تھوڑا سوچو آپ, جب میں سے ہاتھ ڈالا اور ہاتھ میں پیسے رکھ دیا, یہ جاتے جاتے سوچتا تھا ہوں گا, ارے کاش میرے بھی ابا زندہ ہوتے اور وہ آتے ایسے ہی, اور میں بھی پیسے پوچھتا تو وہ دیتے نا دیتے. سب کے ابا ملنے آتے, ہمارے ابا ہی نہیں آتے ملنے. کبھی سوچے آپ کے مدرسے میں ایسے بھی بچے ہیں جن کی امی نہیں ہے دنیا میں, سب کی امی ملنے آتے, سینے سے لگا لیتے, گود میں بٹھاتے, کبھی پیشانی پہ بوسہ دیتے, کبھی گال پہ بوسہ دیتے, کبھی ہاتھوں کو پکڑ کے دباتے رہتے, کبھی ہاتھ پر بوسہ دیتے, اور کبھی بولتے بیٹے کیسا ہے کیا ہے. کوئی ایک بچہ تو ایسا ہوگا جس کے امی نہیں آتے ملنے. اور وہ جب دیکھتا ہوں گا ایسے بچوں کو جن کی امی ملنے آئے, تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی, کیا گزرتی ہوں گی اس کے دل پہ. آپ کو رلانا, آپ کو بولنا مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ جب اتنی قربانی دے رہے تو کیا کرنا چاہیے. آپ اگر کسی دکان پہ چلے گئے اور آپ کوئی چیز خرید رہے, کون سی چیز خریدتے آپ کو جو پسند ہے وہ چیز خریدتے نا, آپ خریدتے نہیں خریدتے؟ ہاں خریدتے نا. اور اگر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آئی تو وہ چیز خریدتے وہ چیز خریدتے نہیں خریدتے. تو جب دنیا کی چیزوں کا یہ معمول ہے تو اپن آخرت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے, دنیا ہماری کامیاب بنانے کے لیے, ہم لوگ جب حافظ قرآن بننے کے لیے ان سب کو چھوڑ کر اتنی قربانیاں دے کر آئے, تو کیسا حافظ قرآن بننا اپنے کو؟ خالی نام والا, خالی ایسا ویسا, پوری تجوید کے ساتھ, مخارج کے ساتھ, محنت کے ساتھ, لگن کے ساتھ. کمپٹیشن ہونا, کمپٹیشن, ایک دوسرے میں کمپٹیشن ہونا. میرا دوست آصف ایک صفحہ سبق سنایا تو میں ایک صفحہ ایک لائن سبق سنا دوں.
میرا دوست کامران آتا صفحہ سبق سنایا تو میں ایک صفحہ سبق سناتا ہوں. دیکھیں گے ہم دونوں میں زید پہلے حافظ بنتا یا شعیب پہلے حافظ بنتا. دیکھیں گے ہم لوگ شعیب پہلے اڑتا یا جنید پہلے اڑتا. رات کی تاریکیوں میں ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ نہیں 8 سال سے یہ چیخ چیخ کے پکار کے بول رہا ہوں میں. دیکھو اگر کچھ راضی کر لینا ہے یا کام بنا لینا ہے یا اللہ کو منانے لینا ہے تو رات کی تاریکیوں کو جو ہے نا اٹھو اور اللہ کو منانے والے اعمال کر لو. ہزاروں مرتبہ بول دیا. آپ لوگ گھر کو چھوڑے, دوستوں کو چھوڑے, سہولیات کو چھوڑے, سب کو چھوڑے. کیوں؟ حافظ قرآن بننے کے لیے آئے, سونے کے لیے تو نہیں آئے نا یہاں پر, کھانے کے لیے تو نہیں آئے نا یہاں پر. مقام ملتا. اب عبد الرحمان اوپر بیٹھا ہوا ہے, سب نیچے بیٹھے ہوئے. اس کی بھی کچھ وجہ ہے. مدرسے میں ایڈمیشن لے کر 2 سال ہو گیا. 2 سال میں کبھی ایک دن بھی نہا نہیں کرا بچہ. 103 بخار بھی آیا تو مدرسے میں رہا ہو بچہ. اور مدرسے کے شرائط کے اصول کے خلاف ورزی کبھی نہیں کرا بچہ, نہ اس کے والدین کرائے. مقام ملا نہیں ملا؟ کیوں ملا؟ مدرسے میں اتنے سارے بچے ہیں پورے, ان سارے بچوں میں اس بچے کو یہ مقام اس لیے ملا کہ کہیں نہ کوئی کبھی کوئی جمعرات کو چلے گیا, کبھی کوئی مدرسے کو دیر سے آ گیا, کبھی کوئی بیماری کی وجہ سے 8 دن جا کے گھر میں رہا. لیکن یہ بچہ بیماری ہو, شادی ہو, کسی کا جو ہے فنکشن ہو, یا کسی کے پاس کوئی انتقال ہو گیا ہو, یا رشتہ داروں میں کوئی دنیا سے چلے گیا, اتنی چھوٹی عمر میں ایک لوتا بیٹا ہے, ایک لوتا بیٹا قربانی دے رہے, اللہ وہ مقام عطا کر رہا ہے. اتنی چھوٹی عمر میں آج 13 پارے جو ہے ختم ہونے کو ہے. یہ ایک زندی مثال ہے ہمارے سامنے کہ ہم جتنی قربانی دیں گے اتنا ہمارا مقام اللہ کے پاس بڑا ہوگا اور قرب حاصل ہوگا. قرب حاصل. میں ایک حدیث سنایا آپ کو, الدعاء مخ العبادہ. عبادتوں کا مغز کیا ہے؟ دعا کر رہے. 10 طلبہ اکرام اگر دعا کریں گے کوئی دل سے تو 110 طلبہ اکرام خالی پھرتے رہیں گے ادھر سے ادھر. اپنے کو کیا کرنا ہے؟ تمہارا خود نقصان ہے رے بیٹا, خود آپ کا نقصان ہے. ابھی میں شروع میں بات کہتے ہوئے بتلایا تھا, کوئی ایک طالب علم ایک دن ایسا گزارے 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ لے, اشراق پڑھ لے, دعاؤں کا اہتمام کر لے, زبان سے کوئی جھوٹ نہ بولے, کسی کی شان میں گستاخی نہ کرے, کسی کی بے ادبی نہ کرے, چھوٹوں پر شفقت کر لے اور آپ سے بات کر لے, کوئی گالی گلوچ نہیں, جھوٹ نہیں, غیبت نہیں. ایک دن کچھ بولنا ہے تو خیر کی بات بولے ورنہ خاموش رہے. پھر دیکھو آپ سبق کیسا سناتے. دیکھو آپ اصل میں اپن اتنے باتاں سنتے, عمل کہیں کو نہیں ہو رہا. کبھی سوچے کیا بھائی سوچے آپ لوگ؟ اس کی 2 وجوہات ہیں, سنتے غور سے. پہلی وجہ, اپن غلطی کو غلطی سے نہیں سمجھ رہے. غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے. ایسے کوئی بندہ گناہ کر دیا تو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا ہوں. کتنا بڑا سے بڑا گناہ کر لینے, کتنا بھی بڑا سے بڑا گناہ کر لینے. اگر کوئی نماز چھوڑ رہا گناہ نہیں سمجھ رہا, اگر کوئی شراب پی رہا گناہ نہیں سمجھ رہا, اگر کوئی کسی کی غیبت کر لے رہا گناہ نہیں سمجھ رہا, اگر کوئی کسی کی شان میں گستاخی کر رہا گناہ نہیں سمجھ رہا, کوئی کسی کا دل بار بار توڑ رہا گناہ نہیں سمجھ رہا, سود کھا رہا, حرام انکمنگ فری, گناہ نہیں سمجھ رہا. گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہا, کتنا بھی بڑا گناہ رہنے. غلطی ہو گئی اپنے سے, غلطی سمجھ رہے اپن ہے, چلتا لائٹ لے لو. ارے استاد کی بے ادبی ہو گئی یار, روزانہ ہوتی ہو تو
آج کوئی نیا دن ہے؟ جس درسگاہ میں بیٹھا اس درسگاہ کی بے ادبی، اس درسگاہ میں آپ نہ بھاگ سکتے نہ گالی گلوچ کر سکتے. یہاں تک کہ میں اپنے اکابرین کے واقعات پڑھا، جس درسگاہ میں بیٹھتے تو اس کا بھی اتنا احترام کرتے جتنا کہ قرآن عظیم الشان کا احترام کرتے. کیونکہ اس جگہ میں بیٹھ کر اپن جاہل سے انسان بن رہے، اللہ کے علم کو حاصل کر رہے، دوڑتے رہتے، بھاگتے رہتے اپن. ارے ایسے بات نہیں کر سکتے آپ. نیچے سے اترتے میں نے ارے مفتی صاحب آرے بولتا ہے کہ ارے ناظم صاحب مدرسے میں ہے جانا رے، ارے عرفان، ارے ارے ادھر آ رے. غلطی سمجھ رہے اپن، سمجھ رہے بیٹا؟ غلطی کو غلطی نہیں سمجھ رہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. پہلی وجہ غلطی، دوسری وجہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے. اب کہاں سے اپن بولے تو مانگے تو دعائیں قبول ہوں گی، کہاں سے جلدی اس کا وسیلہ ملیں گا یا صلہ ملیں گا. صلہ جس کو بولتے ہیں، ان دعاؤں کا صلہ ہوتا نا، وسیلے سے تو دعائیں مانگی جاتی. صلہ پہلے ایسا نہیں تھا. پہلے کیسا تھا مانو؟ ایک صحابی کے بارے میں واقعہ سنے ہوں گے آپ. روزانہ تہجد پڑھنے کی عادت تھی. سنیں، ایک مرتبہ تہجد میں شیطان کیا کر دیا؟ سلا دیا. صبح اٹھے، فجر کی اذان ہو رہی. سمجھانے کے لیے بول رہے ہیں. فجر کی نماز پڑھ لیے، اب فجر سے لے کے ظہر تک رو رہے، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، اللہ اتنی بڑا گناہ ہو گیا، اتنا بڑا گناہ ہو گیا، اللہ معاف کر دیجیے. حالانکہ نفل نماز ہو، یہاں پہ زبردستی پڑھانا پڑتا. اٹھو رے بھائی، پڑھو رے بھائی، اٹھو رے بھائی، پڑھو رے بھائی، اٹھو رے بھائی، پڑھو رے بھائی. اللہ غلطی ہو گئی. ظہر کی اذان، پھر نماز، پھر ظہر سے لے کے عصر تک رو رہے. پھر مغرب کی اذان، پھر مغرب نماز، پھر عشاء تک، پھر عشاء کے بعد تہجد کے قریب تک رو رہے. ایک دم تہجد کے قریب پھر آنکھ لگ گئی. کیا ہوا؟ آنکھ لگ گئی، گہری نیند آ گئی تھوڑی سی. ایک بندہ آ کے پیر دبا رہا، اٹھو. ایک دم آنکھ کھولے. تو کون؟ بولے کہ میں وہی ہوں جو ایک دن تمہارے کو سلا دیا تھا تہجد میں، شیطان. کون؟ شیطان. ارے ہاتھ پکڑ لی. کل سلایا کہیں کو، آج اٹھا رہا کہیں کو. کل سلایا کہیں کو، آج اٹھا رہا کہیں کو. بولے روزانہ تہجد پڑھتا تھا، تھوڑا تہجد بھی چھوڑنے لگا دیں گے بول کے سلا دیا تھا. پھر آج کہیں کو اٹھا رہا. ایک تہجد چھوڑے تو پورا دن رونے میں گزارے یار، پورا دن رونے میں گزارے. ایک تہجد چھوڑے تو تہجد تک رونے میں گزارے. میں بولا اماں، ایک تہجد کے بدلے میں پہاڑوں کے جیسا ثواب مل جا رہا ہے ان کو. تہجد پڑھ لینے میں خوشی ہے اس کی. میں بولا نکو بھائی، اور اگر تہجد چھوٹیں گی تو اور دن بھر روتا ہی نہیں. یا تو چلو اٹھا دیں گے بول کے پیریں دبا کے اٹھا رہا ہوں. یہ سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں الفاظ. ایک چھوٹی سی چیز، نفل کام بول تو چھوٹا، بول تو سمجھانے کے لیے آپ لوگوں کو بتلا رہا ہوں. ایک عمل تھوڑا سا خطا ہو گئی، سلا دیا شیطان، تو پورا دن، آج صبح سے شام تک نہ جانے کتنے غلطیاں، کتنے گناہ، اللہ بہتر جانتے. غلطی کو غلطی سمجھ رہے اپن، ماننے والی صفت ختم ہو گئی اپنی. اور طلبہ عزیز یاد رکھو، دو چیزیں ایک دل میں اتار لو آپ، اور انشاءاللہ اس کے اوپر عمل کرو، فائدہ ہوتا. پہلی چیز، جید حافظ قرآن بننا ہے تو استاد کا ادب دل سے کرو. حکم نکلا زبان سے، عمل فوراً. دوسرا، محنت میں کبھی کمی مت کرو،
5 وقت کی تہجد کی نماز کے ساتھ ایسا معمول بناؤ کہ رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ سے دعائیں مانگو، دعاؤں کا اہتمام کرو اور زبان کو قابو میں رکھو، بالکل کسی کے اوپر کوئی ظلم و ستم نہیں، کوئی جھوٹ نہیں. یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے جملے اختیار کر رہا ہوں میں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. کسی کو ستانا نہیں، نام چھیڑنا نہیں، غیبت نہیں، چغلی نہیں، بس پڑھنا پڑھنا پڑھنا. تھوڑی سی محنت ہوں گی، آدھا گھنٹہ ہی، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا آپ کو سہولتیں دیں گے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. کریں گے نا عمل انشاءاللہ. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی کہنے والے کو اور سننے والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.